الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کے مالک لم یزل نے ہمیں پھر ایک مرتبہ ماہ شعبان المعظم میں زندگی کے سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ ایک مقدس مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ وہ کئی فضیلتیں اس کی ہیں، آگے چل کر میں بیان کروں گا۔ ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو اپنے آپ سے منسوب کیا ہے۔ فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ نسبت جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑ گئی، اس نسبت نے بھی اس مہینے کے اندر کمال پیدا کر دیا ہے۔ اور آج کا جو میرا عنوان گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ترقی کے بارے میں سوچتا ہے، خواہ وہ مالی ترقی ہو، اعصابی ترقی ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، بندہ روز اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ میں آگے سے آگے ترقی کرتا چلا جاؤں۔ وہ تعلیم کے میدان میں ہو، کھیل کے میدان میں ہو، آپ کے بزنس پوائنٹ آف ویو کے تحت کاروباری اعتبار سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، بندے کی یہ خواہش رہتی ہے کہ میں آگے سے آگے بڑھوں، ترقی کروں۔ لیکن ایک طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ ہمیں نیکیوں کے میدان میں بھی ترقی کرنی ہے، ہمیں نیکیوں میں بھی آگے بڑھنا ہے، ہمیں نیکیوں میں بھی آگے جانا ہے۔ یہ اگر صورت بن جائے اور توجہ ہو جائے اس طرف، تو یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ویسی بے بہار رحمتیں فرماتا ہے۔ اگر یہ بندے کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو بندہ نیکیوں کے میدان میں بھی ترقی کے منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو ماہ شعبان ہے نا، یہ بھی ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس میں بندہ بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، خدا کے قرب کی منازل کو طے کرتا چلا جاتا ہے۔ رب نے ہیلے اور بہانے رکھے ہیں ہماری بخشش و مغفرت کے۔ پروردگار عالم نے کئی دن ایسے بنائے، کئی راتیں ایسی بنائی، کئی لمحات اور اوقات ایسے بنائے کہ بندہ اگر تھوڑا سا بھی اس میں اللہ کی جانب رجوع کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے میدان میں اسے سارے فہرست میں رکھ دیتا ہے۔ اگر پہلے نمبر پہ نہیں، دوسرے پہ نہیں، تو ٹاپ 10 میں ضرور اسے بنا دیتا ہے۔ لیکن بندہ تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرے اور یہ ذہن بن جائے کہ میں نے نیکیوں کے میدان میں بھی ترقی کے منازل طے کرنے ہیں۔ جب یہ دل و دماغ میں سمو جاتا ہے اور ذہن بن جاتا ہے تو پھر اللہ نے ایسے ہیلے بہانے بھی رکھ دیے ہیں، ایسی راتیں بھی رکھ دی ہیں، تو بندہ پھر آسانی کے ساتھ منازل طے کرتا۔ جیسے اس ماہ کی 15 شعبان کی رات، جو اتوار کو 14 ہے، اور اگلی جو پیر ہے اس کے درمیانی رات جسے 15 شعبان کہتے ہیں، یہ بھی ان راتوں میں سے ایک رات ہے۔ عیدین کی راتیں ہیں، جمعے کی رات ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں بندہ تھوڑی سی محنت کر کے بہت سارا اجر اور ثواب کما سکتا ہے۔ تو جب ترقی ہر جہت میں اور ہر جانب کرنی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم نیکیوں کے میدان میں بھی ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ترقی ہے، جس کی چاہت ہر بندے کو رہتی ہے، اور بندہ مثبت ترقی کرتا جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں فرماتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ رب نے جو مخلوقات بنائی ہے نا، ہماری ایک ترقی کی ایک منزل توبہ بھی ہے، کہ توبہ ایک ایسا آسان وے ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے کہ بندے کے تصورات میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے
اس کے نہ صرف گناہ مٹاتا ہے بلکہ اپنا قرب خاص بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ نے مخلوقات 3 قسم کی بنائی۔ ایک تو وہ ہے کہ جس میں عقل و شعور تو ہے، شہوت نہیں رکھی پروردگار نے۔ دوسری مخلوق کی قسم وہ ہے کہ جس میں رب نے شہوت تو رکھی ہے، عقل و شعور اس کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک رب نے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ایسی بنائی ہے کہ جس کو شہوت سے بھی لیس کیا ہے اور عقل و شعور بھی انتہا کا عطا کیا ہے۔ پہلی جو مخلوق ہے کہ جس کو شہوت نہیں دی، ادراک دیا، شعور دیا، عقل دی، وہ ملائکہ ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ دوسری وہ مخلوق کہ جس کے پاس شہوت تو ہے، عقل نہیں ہے، وہ جانور ہیں، حیوانات ہیں، بہائم ہیں۔ اور تیسری رب کی وہ مخلوق کہ جس کو اللہ نے عقل بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، ادراک بھی دیا ہے، اور پروردگار عالم نے اسے عقل و شعور کی اعلیٰ منازل پہ قائم کیا ہے، اور وہ آپ اور میں یعنی انسان ہے کہ رب نے انسان کو عقل و شعور بھی دیا ہے اور شہوت بھی عطا کی ہے۔ اچھا، اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، انسان کو اللہ نے، میری طرف توجہ کرنا ذرا توجہ کے ساتھ، انسان کو اللہ نے نیکی کا نور بھی عطا کیا ہے اور گناہ کی طاقت بھی عطا کی ہے۔ یعنی گناہ کرنا انسان کی جبلت میں شامل ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ جب گناہ میری جبلت میں ہی شامل ہے، میری فطرت میں ہی شامل ہے، میں نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے، تو میں رب کے حضور قرب کیسے پاؤں گا، میری بخشش و مغفرت کیسے ہوگی؟ تو جب اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی کہ اس کی فطرت میں ہی گناہ کو رکھ دیا، تو پھر میرا رب بڑا کریم و رحیم ہے، اس نے توبہ کا دروازہ بھی بندے کے لیے کھول دیا ہے کہ فرمایا جتنے گناہ کرتا چلا جائے گا، میرے پاس آ کر توبہ کر لے گا، میں تیری توبہ کو قبول کرتا چلا جاؤں گا اور تیرے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی توبہ کو پسند کرتا ہے، اور میرے نبی کریم نے اس کی ترغیب دلائی۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے توبہ کیا کرو۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں بھی دن میں 70 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا 100 مرتبہ میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ یعنی حضور، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، انبیاء گناہوں سے پاک ہے، انبیاء گناہوں سے پاک ہے۔ لغزش ہو جانا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن گناہوں سے یہ پاک ہیں۔ پھر بھی حضور نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اور میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حدیث کریمہ صحیح ہے جس مبارکہ کہ فرمایا کسی کا جانور گم ہو جائے، کہاں پہ لک و دک سے راہ ہو، زاد راہ بھی ختم ہو جائے، یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائے، پھر مرنے کے لیے یہ سو جائے، اب موت ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے، نہ پیدل اتنا چل سکتا ہوں، جو شکت تھی، جو اعصاب میں طاقت تھی، وہ تو میں نے اونٹ کے ڈھونڈنے میں لگا دی ہے، زیادہ راہ بھی نہیں ہے، اب یہ مرنے کے لیے درخت کی چھاؤں میں سو جاتا ہے، بس مرنا ہی ہے، موت ہی ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو سامنے اس کا اونٹ کھڑا ہوتا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے زبان سے پتہ کیا کہتے ہیں، وہ فرق کے مراتب بھی بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، آنا ربک کا، میں تیرا خدا ہوں۔ یعنی شکر خدا اس خوشی میں جب کرتا ہے تو الفاظ بھی بھول جاتا ہے، اور وہ الفاظ یہ ترکیب پاتے ہیں کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے، جبکہ کہنا تو یہ تھا نا کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا پروردگار ہے۔ یعنی انتہا کی اس کو خوشی ہوگی۔ تو فرمایا جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، پھر اللہ سے جب توبہ کرتا ہے نا، میرے اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ توبہ جو ہے نا، نیکی کے میدان میں ترقی کے منازل طے کرنے کا بڑا آسان وے ہے۔ اور یہ شعبان کا مہینہ اور شب برات جو قریب تر ہے، کل نہ پرسوں، اس میں تو ہم نے توبہ تو ہر رات جمع کرنی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیں۔ اور پھر سنیں حدیث کریمہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کے صحیح حدیث کریمہ ہے، فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، کمال کی حدیث کریمہ، حضور کا ہر فرمان ہی کمال کا ہے۔ یہ سنیں گے اس توبہ کے باب میں مزہ آ جاتا ہے یہ حدیث مبارکہ پڑھ کر، کہ فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا ہاتھ کھلا رکھتا ہے رات کو. ان اللہ عز وجل یبسط یدہ، ہاتھ پھیلا دیتا ہے. کس لیے پھیلاتا ہے؟ لیتوب مسیء النہار. فرمایا جب شام ڈھلتی ہے نا اللہ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے. پھیلاتا کیوں ہے؟ کہ کوئی میرا بندہ کہ جس نے سارے دن گناہ کیے ہیں ہو سکتا ہے کہ میرے پاس توبہ کرنے کے لیے آ جائے. تو فرمایا اللہ اس ایسے بندے کی جو مسیء النہار، جو سارا دن گناہ کرتا رہتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہاتھ کھول کر رات کو انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ آ کر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا. اور پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا وَيَبْسُطُ بِالنَّهَارِ لِيُتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ. فرمایا جب دن چڑھتا ہے نا تو میرا اللہ پھر اپنے ہاتھ کھول دیتا ہے کہ میرے بندوں میں سے وہ بندے کہ جو ساری رات گناہ میں گزاری اس نے اور گناہ کرتا رہا، اب تو دن چڑھ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو ندامت ہو گئی ہو. تو اللہ فرماتا ہے میرے ہاتھ کھلے ہیں، میرے بندے ساری رات گناہ کرتا رہا ہے، میرے پاس آ کر توبہ کر لے، میں تیرے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دوں گا. پھر آگے کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کتنا حتی تطلع الشمس من مغربها. کہاں تک یہ رب کے ہاتھ رات کو بھی کھلتے ہیں دن کو بھی کھلتے ہیں. کب تک یہ کھلے رہیں گے؟ فرمایا جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. یعنی میں اگر آسان لفظوں میں یہ کہوں، قیامت تک اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یبسط، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب اسے ہاتھ کھول کے کھڑا ہوتا ہے، وہ تو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے. مطلب یہ ہے کہ اے بندے جب بھی تو گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ تمہیں اپنے دامن رحمت میں ضرور جگہ عطا فرما دے گا. بلکہ ایک اور حدیث کریمہ جب میں پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، پروردگار عالم اتنا رحیم و کریم ہے، اتنا غفور ہے. حدیث کریمہ یہ بھی مسلم شریف کی صحیح حدیث کریمہ. اللہ کے پیارے ابھی فرماتے ہیں توبہ کیا کرو، توبہ گناہ ہو جائے نا تو توبہ کیا کرو، اللہ کو منا لیا کرو. اور میرے حضور فرماتے ہیں توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے. حضور نبی کریم فرماتے ہیں توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے. اور پھر حضور فرماتے ہیں یہ جو تم سے گناہ ہو جاتے ہیں نا یہ تو تمہاری جبلت اور فطرت میں ہے. فرمایا لولا انکم تذنبون لخلق اللہ خلقا، کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے نا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ پر کسی اور گناہگار مخلوق کو پیدا کر دے گا. میں یہ حدیث پڑھ کے بڑا حیران ہوا. محدثین نے لکھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں گناہ کی چھوٹ مل گئی ہے، یہ تو ڈھارس بتا رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم اللہ کے اذن سے کہ بندے جب گناہ ہو جائیں تو مایوس نہ ہو جانا، یار اب تو میں گناہگار بن گیا ہوں، اللہ کے پاس کس منہ سے جاؤں گا؟ اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میں کس منہ سے مسجد میں جاؤں، کس منہ سے نمازیں پڑھوں، کس منہ سے سجدہ کروں؟ مایوس ہو کے بیٹھ نہ جانا. گناہ تو تیری فطرت میں شامل ہے، ہو جائیں نا اللہ کے پاس آ جانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے گا. تو فرمائیے ان کی ڈھارس بنانے کے لیے، نہ یہ کہ اجازت دینے کے لیے کہ جاؤ تم کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گناہ تو ہماری فطرت میں شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اور گناہ کے بعد توبہ کرنا یہ بھی پروردگار عالم کو بڑا پسند ہے. اللہ اکبر. اب سنیں یہ توبہ، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، میں چاہتا کہ واقعات اس کے بارے میں سنانے سے قبل یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب بندے سے گناہ ہو جائے نا تو ذرا سوچے کہ اس کے پھر گناہ کے بعد نقصانات کیا ہوں گے. گناہ میں کر لوں تو مجھے کیا کیا نقصانات ہوں گے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے بڑا اس کا جو وبال ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے. میرا اللہ جو ہمیں رزق بھی دیتا ہے، میرا پروردگار کہ جس نے ہمیں سانس خارج کرنے اور داخل کرنے کی ہمت بھی عطا کی ہے، وہ میرا مالک کہ جو ہمیں سب کچھ دینے والا ہے، وہ یقین کر لیجئے گا سب کچھ دیتا ہے، لیکن گناہوں کی نحوست یہ بن جاتی ہے
کہ جب گناہ بندے سے ہوتا ہے تو پروردگار عالم بعض اوقات رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے. اور فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ کس لیے ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا یہ جو گناہ کرتا ہے نا، یہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے یہ مشکل میں پھنس جاتا ہے. اور ایک اور وجہ، یعنی یہ گناہوں کے نتیجے میں بندہ ذرا غور کرے نا کہ گناہ کرنے میں لذت تو آتی ہے لیکن اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو ایک یہ بھی ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے. اور میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی القلب، فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، ایک نقطہ اس کے قلب پر لگتا چلا جاتا ہے. وہ توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، نہیں تو وہ لگتے بندہ جو ہے سخت دل ہو جاتا. اللہ اکبر. تو گناہوں کا ایک وبال یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ دل سخت ہو جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ توفیق خیر سے محروم ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو خیر کی طرف وہ توجہ ہی نہیں کرتا، پھر وہ خیر کے کام اس سے بڑے کام ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ کرتے ہوئے اس کے نتائج پر ضرور غور کریں. گناہ ہو جانے ہیں لیکن نتائج پہ غور کریں گے تو بندہ گناہوں سے بچ جائے گا. اور پھر توبہ تو پروردگار عالم کو بڑی پسند ہے، جیسے کہ میں نے کہا.